بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی اس سیرت کی مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے دو اہم واقعات کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر کے بعد پیش آئے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ تو حرب فجار کا ہے اور دوسرا واقعہ حلف الفضول کا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں حرب فجار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 14 یا 15 سال کی تھی تو قریش کی دوسرے قبیلے کے ساتھ ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے، اور حرب فجار بھی کہا جاتا ہے اور حرب فجار بھی کہا جاتا ہے۔ حرب کے معنی آتے ہیں جنگ کے، اور فجار کہتے ہیں یعنی کہ غلط کام کرنے والے کو فاجر کہتے ہیں، اس کی جمع ہے فجار۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اگر کوئی کام ہی غلط ہو تو اس کو کہتے ہیں فجار۔ تو اس جنگ کا ایک نام تو حرب فجار ہے کہ بھئی ایک جنگ جو ہے غلط ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام جو ہے حرب فجار رکھا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام حرب فجار ہے، مطلب کہ جنگ غلط لوگوں سے ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام حرب فجار رکھا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو ہم بات یہ کریں گے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے کب ہوئی، کیوں اس کو حرب فجار کہا گیا، یہ غلط لوگ یا غلط کام کیا تھا جو اس کے اندر ہوا۔ تو ہم بات کرتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 15 سال یا 14 سال کی تھی، اس وقت جو ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے قریش، بلکہ قریش سے بھی اوپر بنو کنانہ، یعنی کہ بنو کنانہ اور اسی کی ایک قریش جو شاخ ہے قریش کے اوپر کے جو قبائل ہیں ان کی، اور دوسری طرف تھے قیس عیلان، یعنی بنو قیس، ہم آسان اس میں کہہ لیں کہ بنو قیس کی لڑائی ہوئی۔ اب یہ کنانہ جو تھے ان کے اندر تو قریش وغیرہ یہ دوسرے قبائل تھے، جو قیس تھے، قیس کے اندر جو ہے قبیلہ حوازن تھا، اسی طریقے سے قبیلہ ثقیف تھا، یہ دوسرے جو قبائل تھے یہ ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ تو یہ جنگ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا کیا ہیں کہ بعض وجوہات کے طور پہ لکھا ہے کہ قریش کی طرف سے تھوڑی غلطی ہوئی۔ وہ غلطی کیا تھی کہ قریش کے کچھ لوگوں نے جو ہے کسی عورت کو جو قیس کی تھی ان کو چھیڑ دیا، تو اس وجہ سے یہ جنگ جو ہے دونوں قبیلوں کے درمیان میں ایک دشمنی کا بیج پڑ گیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے کہ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ جنگ اصل چھڑی۔ وہ یہ کہ ایک آدمی تھا، براز نام تھا اس کا، قریش کا یعنی قریشی تھا۔ تو قریش والوں نے بنو کنانہ والوں نے اور قریش والوں نے اس کو نکال دیا تھا اپنے یہاں سے۔ تو اس کو نکالنے کے بعد یہ ویسے ہی رہتا تھا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، چالاک بہت تھا یہ آدمی۔ تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے یمن پہنچ گیا۔ جب یہ آدمی یمن پہنچا تو یمن کے اندر اس وقت جو یمن میں گورنر تھا وہ تھا نعمان ابن المنذر۔ جو نعمان تھے، یہ گورنر جو تھے، یہ اپنے تجارتی قافلے بھیجا کرتے تھے ادھر ادھر کے علاقوں کے اندر، جو تجارت کرتے تھے اور مال کماتے تھے، اور جو ہے لوگوں کے تجارت کے پیشے تھے اس وقت میں سے۔ تو ایک مرتبہ نعمان جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، اسی جس مجلس کے اندر نعمان بات کر رہے تھے، براز بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ جو میرے قافلے ہیں، جو میں قافلے بھیجتا ہوں، ان قافلوں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، یہ محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے محفوظ ہونے چاہیے۔ تو مجھے کوئی ایسا آدمی چاہیے کہ جو ان کو حفاظت سے، جو جہاں ان قافلوں کو پہنچنا ہو وہاں لے جایا کرے اور اچھے طریقے سے یہ تجارت کر کے واپس آ جایا کرے۔ تو براز کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بھئی بنو کنانہ کے جو علاقے ہیں وہاں سے میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات چل رہی تھی تو براز کو اچھی لگی، براز کی یہ بات جو ہے نعمان ابن المنذر کو اچھی لگی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ کام کر سکتے ہیں ہم۔
اسی دوران میں بنو قیس کا ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا عروہ ابن عتبہ۔ عروہ ابن عتبہ نام کا آدمی جو قبیلہ حوازن کا تھا، تو وہ کھڑا ہوا۔ اس نے جو کہا کہ یہ صرف بنو کنانہ کے قبائل سے بچائے گا آپ کے قافلوں کو، میں جو ہوں وہ بنو کنانہ کیا جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں سب سے میں آپ کے قافلوں کو بچا کے لے آیا کروں گا۔ تو اس طریقے سے نعمان ابن المنذر جو ہیں ان کو لگا کہ بھئی اس سے زیادہ نفع اس کے اندر ہے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری تمہاری رہے گی، اور تم جو ہے میرے قافلوں کی آمد و رفت کا انتظام کیا کرو گے، ان کے آنے جانے کا انتظام کیا کرو گے، نگرانی تم کیا کرو گے۔ گورنر تھے، تو گورنر کے ہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں ایسے خوشاشین چین لوگ تو ہوتے ہی ہیں نہیں، جو ان کی طرح طرح کے ان کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس چیز کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس کی طرف سے مجھے یہ کام مل گیا، تو یعنی کہ مطلب کہ وہ گورنر مجھ سے راضی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ کام مل گیا۔ اب یہ جو براز تھا اس کو غصہ آیا، تو اس نے کہا، اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا یعنی بنو حوازن کا جو آدمی تھا عروہ نام کا، اس کے ساتھ اس کی تو میں ہو گئی۔ بہرحال اس تو میں کا اثر اس مجلس کے اندر کوئی زیادہ نہیں رہا۔ اس کے بعد یہ جو براز نام کا آدمی ہے، اس نے یہ چیز جو ہے اپنے دل میں رکھی۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ قافلہ لے کے نکلا تو اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ عروہ جو ہے یہ بڑا آدمی تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو اس بڑے آدمی کی وجہ سے جو ہے قریش اور قیس کے درمیان میں ٹھن گئی۔ قیس نے ان کے قریش کے سامنے یہ بات رکھی کہ براز کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم جو ہے اس سے بدلہ لیں گے اپنے اس کا۔ تو قریش نے کہا کہ نہیں، کوئی صلح کی شکل بنائی جائے۔ تو بہرحال صلح کی شکل نہیں ہوئی، یہی باتیں آگے بڑھتی جو ہیں لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ اب یہاں پر جو ہے قریش اور قیس کے علاقوں میں ایک مشہور میلہ لگا کرتا تھا عربوں کا، جس کو ہم کہتے ہیں عکاظ کا میلہ۔ تو یہ لوگ جب عکاظ کے میلے کے اندر آتے تھے تو ان عکاظ کے میلوں میں ان میں خوب جنگیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو جنگیں ہوتی تھی، پہلے سال آئے جنگ ہوئی، دوسرے سال آئے پھر جنگ ہوئی، تیسرے سال آئے پھر جنگ ہوئی۔ تو یہ جو جنگیں ہوتی تھی، یہ عکاظ کا جو میلہ لگتا تھا وہ اشور حرم میں لگتا تھا۔ میں پیچھے بھی بتلا چکا ہوں کہ عرب لوگ جو ہیں وہ کچھ اسلامی مہینے یعنی کچھ چاند کے مہینے ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر نہ یہ جنگ کرتے تھے، نہ جدال کرتے تھے، نہ یہ کسی کو برا کہتے تھے، نہ کسی کو بھلا کہتے تھے، ان کی سب جنگیں بند ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ جو حرب فجار ہے یہ غلط طریقے سے انہی مہینوں کے اندر واقع ہوتی تھی، کیونکہ عکاظ کا میلہ اشور حرم میں لگتا تھا، تو اس لیے انہی مہینوں کے اندر یہ جنگ ہو جاتی تھی۔ تو یہ جنگ جو ہے ان کی ایک مجبوری ہو گئی تھی، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھائی کیوں پیچھے، جس کو کہا تھا بھائی پیچھے ہٹو، وہ کہتے کیوں پیچھے ہٹیں، کمزوری دکھانی ہے، یہ کر کے وہ ہوتا تھا۔ بہرحال یہ غلط جو ہے وقت میں جنگ ہوئی، اس لیے اس جنگ کو جو ہے یہ کہتے تھے حرب فجار، یعنی غلط جنگ، کہ جو ہماری طرف سے چوک ہے کہ ہم نے جو ہے ایسے مہینوں کے اندر لوگوں کا قتل کیا، ایسے مہینوں کے اندر ہم نے لوگوں کا خون بہایا، کہ جن مہینوں کو ہم جو ہے حرمت کی نگاہ سے دیتے ہیں، جن مہینوں کی ہم عزت کرتے ہیں، جن مہینوں کے جو ہے ہمارے یہاں جو مہینے قابل احترام ہیں، ان مہینوں کے اندر ہم نے یہ کام کیا، اس لیے ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ بعض لوگوں نے اس کا جو فجار نام لکھا وہ یہ کہ بھائی یہ جنگ جو ہے وہ قیس والوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی، وہ جان بوجھ کے قتل کر رہے تھے، ہم نے تو اپنے دفاع میں ان کو جو ہے قتل کیا ہے، تو اس لیے وہ ان لوگوں کو جو جان بوجھ کے قتل کر رہے تھے اس مہینے کے اندر ان کو فجار کہتے ہیں، کہ بھائی ان غلط لوگوں سے کی جانے والی جنگ۔ بہرحال جو بھی اس کا وہ ہو، تو یہ جنگ ہوئی۔ اب اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس جنگ کا خاتمہ جو ہے جیت ہار سے تو نہیں ہوا، اس جنگ کی صلح ہی آخر میں کرنی پڑی ان لوگوں کو۔ کہا جاتا ہے 4-5 سال یہ جنگ چلتی رہی، یہ لوگ عکاظ میں آتے تھے، پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن لڑائی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب عکاظ ختم ہوتا تھا چلے جاتے تھے، آئندہ سال آتے تھے پھر وہی کام ہوتا تھا، پھر چلے جاتے تھے، یہ ان کا کام چلتا رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں روایات میں جو ہے اس جنگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوا، اور میں جو ہے اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے دیا کرتا تھا، یا میں اپنے چچاؤں کو تیر بنا کے دیا کرتا تھا، یا جو سامنے والی لشکر کی طرف سے جو تیر آتے تھے میں ان کو جمع کیا کرتا تاکہ ہمارے لشکر کے کام آئے۔ ایسی روایات منقول ہیں،
اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں، یعنی کہ سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے وہ ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر جس وقت کے 15 سے 20 کے درمیان تھی، اس وقت یہ جنگ ہوئی تھی۔ اب اس کی صلح کیسے ہوئی؟ عرب کا ایک سردار ہے حرب ابن امیہ، یعنی ابو سفیان کے والد، ابو سفیان ابن حرب ہم کہتے ہیں کہ ان کے والد، تو حرب کے یہاں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ ان کا بھتیجا تھا۔ تو حرب جو ہے، وہ جو بھتیجے تھے وہ تھوڑا صلح پسند آدمی تھے، تو جب یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے انہوں نے بھتیجے نے کہا کہ بھائی مجھے بھی جانا ہے ساتھ میں، انہوں نے ان کو سختی سے روکا کہ نہیں تو کوئی نیا کام کر دے گا، تو جنگ والا آدمی نہیں ہے، وہ نہیں روکے۔ تو ان کے چوری چھپے جو ہے ان کے پیچھے چلے گئے۔ جب یہ دونوں لشکر جو ہے درمیان میں صفیں بنائے کھڑے تھے، وہ درمیان میں نکل کے آگے کہ بھائی تم کیوں ایسی چیز کی پامالی کر رہے ہو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے، جس چیز کو تم کیوں اس حرمت کو پامال کرو، ایسی انہوں نے نصیحتیں کی لوگوں کو۔ تو لوگوں کے بعد تھوڑی سمجھ میں بھی آئی، تو انہوں نے سب سے پہلے جو قیس والے تھے، یعنی سامنے والا جو دشمنوں کا لشکر تھا، ان سے بات کی کہ بھائی آپ لوگ سدھر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیسے سدھر جائیں، ہمارے تو اتنے لوگ انہوں نے قتل کر دیے۔ تو کہا کہ ہاں آپ بتلاؤ کہ اگر میں قتل کیے جانے والے لوگوں کو جو ہے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ کے لوگ قتل ہوئے ان کے بھی تو لوگ قتل ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے زیادہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم صلح کے اوپر آؤ تو میں تمہیں جو زائد قتل ہوئے ہیں جو لوگ، ان کی میں دیت لے دوں گا ان سے، یعنی ایک آدمی کے بدلے میں تمہیں ایک اچھا خاصا مال دلوا دوں گا کہ تمہارا جو ہے اچھا رہے گا تمہارے لیے، تمہیں بھی اطمینان رہے گا کہ ہاں بھائی چلو جو ہمارے زیادہ شہید ہوئے ہیں لوگ، ان کا ہمیں بدلہ مل گیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے کر کے انہوں نے ان کو بھی، قریش کو بھی تیار کیا، تو ایک ان آدمی کے پیر سے جو ہے یہ صلح ہو گئی۔ اب اس طریقے سے حرب فجار جو تھی وہ ختم ہوئی۔ اس کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں بکثرت